تو حدیث جبریل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ پوچھا گیا کہ قیامت کب آئے گی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کا جواب نہ پوچھنے والے کو پتہ ہے نہ جواب دینے والے کو پتہ ہے، یعنی یہ ایگزیکٹ ڈیٹ کیا ہے وہ اللہ جانتا ہے۔ تو جب پھر پوچھا گیا، جبریل نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اس کی نشانیاں ہی بتا دیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نشانیاں بتائیں وہ اس وقت تینوں کی تینوں جو ہیں نا جی وہ پوری ہو چکی ہیں۔ پہلی نشانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتائی کہ جب ننگے پاؤں، ننگے بدن، کالے اونٹ چرانے والے عربی اونچی اونچی عمارتیں بنانے میں ایک دوسرے کا مقابلہ کرنے لگے تو سمجھ لینا کہ قیامت قریب ہے۔ وہ کون لوگ ہیں؟ وہ یہ آج آپ دیکھیں کہ برج خلیفہ، برج الجدہ، برج دبئی، آج آپ اگر ایریل ویو لیں تو آپ کو عرب میں پرٹیکولرلی ان کے بڑے شہروں میں، مکہ میں، مدینہ میں، ریاض میں، ٹھیک ہے، دبئی میں، ابو ظبی میں، شارجہ میں، قطر، بحرین، جتنا بھی یہ جزیرۃ العرب ہے، آپ کو کوئی ایک بلڈنگ بھی سنگل سٹوری ہارڈلی کوئی نظر آئے گی۔ اپنی اونچی اونچی بلڈنگز کی وجہ سے مشہور ہے نا، اور آپس میں مقابلہ بھی کر رہے ہیں۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ تو یہ نشانی تو پوری ہو چکی ہے کہ یہ بدو تھے، یہ صحراء کے رہنے والے تھے، خیموں میں رہتے تھے، انہوں نے تو کبھی ایک منزلہ گھر نہیں بنایا تھا۔ تو اب کہاں پہنچ گئے ہیں؟ سینکڑوں سٹوریز کی بلڈنگ جو ہے یہ بنا رہے ہیں۔ تو یہ 100% یہ نشانی پوری ہو چکی ہے۔ پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب نوکرانی اپنی مالکن کو جنم دے گی، تو وہ ایک گائنیکالوجی کا پروسیس ہے، آپ اس کو جانتی ہیں، سیروگیسی، اسی کے وہ جو جب آئی تو یہ نشانی بھی پوری ہو گئی۔ اب اس میں تو کسی قسم کا کوئی شک نہیں رہ گیا کہ ہم آخر الزمان میں رہ رہے ہیں۔ یہ بڑی ہماری پوری لسنر جو ہیں، ہمارے ویور جو ہیں، یہ نوٹ کر لیں کہ اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں رکھنا آپ نے کہ ہم آخر الزمان میں رہ رہے ہیں۔ آخر الزمان کا سپین کتنا ہے، 100 سال ہے، 150 سال ہے، 500 سال ہے، 1000 سال ہے، یہ اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن جی ہم آخر الزمان میں رہے ہیں، یہ اس وقت آخر الزمان چل رہا ہے۔ تو اس کے بارے میں چونکہ ہم نے وہ بات شروع کی تھی ریڈ ہائفر سے، اور پھر دجال سے، بیت المقدس کی تعمیر سے، تھرڈ ٹیمپل کے بننے سے، تو اس حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلی حدیث میں پریزنٹ کر رہا ہوں وہ مسلم سے حدیث ہے، اور میرے سننے والوں کو پتہ ہے کہ مسلم اور بخاری کی احادیث کی مجموعے میں کوئی ضعیف حدیث نہیں ہے، بالکل ٹھیک ہے جی، اس لیے انہیں صحیحین کہا جاتا ہے۔ تو 2897 نمبر حدیث ہے مسلم میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک رومی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رومی کہتے ہیں تو اس سے مراد یورپین اقوام ہوتی ہیں، کیونکہ اس وقت ایسٹرن رومن امپائر تھی یورپ میں، اور ان کو سارے یورپین اقوام کو رومن کہا جاتا تھا، تو اس سے مراد یورپین اقوام ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب رومی جو ہیں وہ دامک یا اماک کے مقام پر اکٹھے ہوں گے۔ یہ دو مختلف کتابوں میں ہماری احادیث آئی ہیں، مسلم میں، سنن ترمذی میں، ابو داؤد میں، پھر سلسلۃ الصحیحہ میں علامہ ناصر البانی نے یہ ساری جمع کی ہیں صحیح حدیث کے عنوان کے تحت۔ میں ان کا خلاصہ آپ کو بیان کر دیتا ہوں۔ 80 جھنڈے لے کے یورپین نیشنز جو ہیں رومنز، وہ آمک یا دابک کے مقام کے اوپر جمع ہوں گے۔ اب یہ جگہ کہاں ہے؟ یہ جگہ شام میں، شام کا ایک شہر ہے انطاکیہ اور ایک شہر ہے حلب، بہت مشہور شہر ہیں دونوں شام کے، سیریا کے۔ ان دونوں کے درمیان میں آج بھی یہ جگہ اسی نام سے موجود ہے، اور ایک وسیع و عریض میدان ہے، بہت بڑا میدان ہے، تا حد نگاہ جو ہے صرف پلین زمین ہے، بیرن پڑی ہوئی۔ آبادی ہے وہاں لوگوں کی؟ نہیں ہے، صرف میدان ہے آج بھی، ٹھیک ہے جی، اور صحت افزا مقام ہے، کوئی یہ نہیں ہے کہ کوئی ہے گنجان، یعنی لوگ وہاں جاتے ہیں، آباد مقام ہے۔ تو وہاں آئیں گے 80 جھنڈے لے کے، ہر جھنڈے کے نیچے 12,000 فوج ہوگی۔ اب پہلے حدیث سن لیں، پھر میں بتاتا ہوں کہ یہ ہے کیا، موجودہ زمانے میں یہ کیا ہے۔
یعنی 9,60,000 کی آرمی ہوگی, 80 جھنڈے اور 12,000 ہر جھنڈے کے نیچے. بالکل 9,60,000 کی فوج, آج تک کبھی دنیا میں اتنی فوج نہیں اکٹھی ہوئی کسی جنگ میں. تو یہ فوج لے کے تو آئیں گے, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مدینہ سے ایک لشکر نکلے گا جو اس وقت روئے زمین کے سب سے بہترین انسان ہوں گے. وہ لشکر جو ہے وہ ان کے ساتھ مقابلہ کرے گا. اس میں سے پہلے 1/3 جو ہیں ان کے سامنے ہتھیار ڈال دیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری امت کے, اور ان سے مل جائیں گے, اور اللہ ان کی توبہ کبھی قبول نہیں کرے گا. دنیا کے روئے زمین کے بدترین انسان ہوں گے, ہم میں سے ہی نکلیں گے جو ان سے مل جائیں گے. یعنی اتنی سخت سزا اللہ اپنے اللہ بندے نے کی کہا توبہ کہ کا میں انتظار کر رہا ہوتا ہے. کبھی قبول نہیں کروں گا ان کی. نبی کی اللہ کے رسول نے کہا اللہ کبھی توبہ قبول نہیں کرے گا. نمبر 2, 1/3 جو ہیں وہ لڑ کے شہید ہو جائیں گے, ان کے خلاف لڑیں گے اور جام شہادت نوش کریں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ سید الشہداء افضل الشہداء ہوں گے, بہت سب سے بڑے شہداء ہوں گے, اور باقی 1/3 جو ہے وہ جنگ جیت جائیں گے. ٹھیک ہے جی. اب ذرا غور کریے کہ 9,60,000 کے مقابلے میں ایک مسلم آرمی نکلے گی. مسلم آرمی کی تعداد نہیں بتائی کہ وہ نہیں, کتنے مسلم ہوں گے. آرمی کی تعداد نہیں بتائی. دوسری احادیثوں میں پھر آیا کہ اس مسلم آرمی کو سپورٹ کرنے کے لیے خراسان سے بھی لوگ جائیں گے, اور خراسان جو ہے وہ سمجھ لیں کہ دریائے آمو سے ادھر, کچھ حصہ ایران کا, کچھ حصہ افغانستان کا. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان کا کچھ حصہ شامل ہے, میں اسے اتفاق نہیں کرتا, لیکن بہرحال کچھ ریسرچرز کہتے ہیں کہ اس میں پاکستان کا, کے پی کا کچھ حصہ اور بلوچستان کا کچھ حصہ آتا ہے, لیکن میں اسے ایگری نہیں کرتا. یہ افغانستان اور سینٹرل ایشیا کی بات ہے. تو وہاں سے وہ لے کے جھنڈے لے کے آئیں گے, کالے جھنڈے, اور وہ مادی کی مدد کریں گے. لیکن بہرحال وہ ایک مادی نہیں ہو, ابھی ہم اس پہ آئے. ایک مسلم آرمی ہوگی جو دنیا کے بہترین لوگ ہوں گے, وہ لڑیں گے. 3 حصوں میں اللہ کے نبی نے انہیں ڈیوائیڈ کیا. ایک ان سے مل جائے گا, ٹھیک ہے, ایک ان کے ہاتھوں مارا جائے گا, ایک حصہ, اور باقی ماندہ جو ہیں وہ فتح یاب ہوں گے. اب اس جنگ کو کہا گیا ہے ملحمہ. ٹھیک ہے جی, ملحمۃ العظما. ملحمہ کہتے ہیں بہت بڑی جنگ کو جس میں گوشت کے لوتھڑے اڑیں. ٹھیک ہے جی, اس کو ملحمہ کہتے ہیں. تو یہ 3rd ورلڈ وار ہے. ایکچوئل یہ حدیث میں 3rd ورلڈ وار ہمیں نظر آ رہی ہے. اوکے, ٹھیک ہے جی. اور یہ اتنی ہولناک جنگ ہوگی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بندے کے 100 بیٹے ہوں گے تو اس میں سے 99 مارے جائیں گے, اور لیکن مسلمان یہ جنگ جیت جائیں گے. اس کے بعد کیا ہوگا؟ یہی مسلمان, یہ حدیث ہے چل رہی ہے ابھی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مسلمان قسطنطنیہ پہ حملہ کریں گے. قسطنطنیہ کیا ہے؟ ترکی, آج کا استنبول. ٹھیک ہے جی. اور یہ قسطنطنیہ کو فتح کریں گے. جب یہ قسطنطنیہ کی فتح سے فارغ ہوں گے تو شیطان جو ہے وہ آواز لگائے گا کہ دجال تمہارے گھروں میں داخل ہو گیا پیچھے سے. تو یہ واپس بھاگیں گے یہ آواز سن کے, لیکن یہ آواز جھوٹ ہوگی اس وقت. لیکن جب یہی لشکر واپس شام پہنچے گا تو دجال ظاہر ہو جائے گا اور ان کا گراؤ کر لے گا. یعنی وہ ڈسٹریکشن کے لیے آواز لگائی جائے گی. ڈسٹریکشن کے لیے آواز لگائی جائے گی. اچھا, اب یہاں حدیث جو ہے نا, ہم ٹھہرتے ہیں ذرا, اس کو تھوڑا سا ڈائسیکٹ کرتے ہیں, اس حدیث کے ساتھ تھوڑا سا اس کی گہرائی میں جاتے ہیں کہ یہ ہے کیا. اب سب سے پہلے تو ہم یہ سمجھ لیں کہ جو 9,60,000 یا 10 لاکھ کا لشکر آنا ہے نا جی, آرمی 1 ملین آرمی جو آنی ہے, وہ مجھے نیٹو نظر آ رہا ہے. کیونکہ نیٹو کے ممبرز کی تعداد جو ہے وہ اس وقت 35 36 اراؤنڈ اباؤٹ 40 ہو چکی ہے. ایگزیکٹ نمبر میرے ذہن میں نہیں, لیکن یہاں تک ہو چکی ہے. یہ 80 تک پہنچے گی. اور جو وہ آپ نے کہا ابھی حدیث میں کہ وہ 80 جھنڈے 80 ممالک کا وہ اتحاد ہوگا, 80 کنٹریز کا, اور وہ نیٹو ہوگا.
جو میں سمجھ رہا ہوں. اور ترکی چونکہ نیٹو کا ممبر ہے، ترکی اس ساری جنگ کی مخالفت کرے گا نیٹو کا ممبر ہو کے. اور دوسرے نمبر پہ وہ اس وقت تک سیریا نہیں پہنچ سکتے جب تک وہ ترکی میں سے نہ گزریں. یہ رستہ ہی وہی ہے، فزیکل جغرافی میں ہم نے پڑھا ہے. تو سب سے پہلے وہ ترکی کو فتح کریں گے، اور پرٹیکولرلی استنبول جس کا پرانا نام کانسٹینٹینوپل ہے یا قسطنطنیہ ہے، وہ ہمارے ہاتھوں سے نکل جائے گا، کیونکہ وہی رستہ ہے شام میں آنے کے لیے. تو وہ ہم وہ لوز کر بیٹھیں گے، وہ ان کے قبضے میں چلا جائے گا. تو پھر وہ شام میں آئیں گے. یہ ذہن میں رکھ لیں کہ میری نظر میں میں کوئی حرف آخر نہیں ہوں، میری نظر میں یہ نیٹو کا اتحاد جو ہے یہ ایکسپینڈ ہوگا. اس کی ممبرشپ اب بھی ایکسپینڈ ہو رہی ہے. آپ دیکھ لیں پچھلے سالوں میں اس کی اسٹڈی کر لیں، یہ کیسے تیزی سے اس کے ممبرشپ بڑھ رہی ہے. یہ بڑھے گی، اور یہ سارے کے سارے جو ہیں یہ یہاں لڑنے آئیں گے سیریا میں مسلمانوں کے خلاف. اچھا جی، یہ تو ہم سمجھ گئے کہ یہ آرمی ہوگی. اور یہ کیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسطنطنیہ فتح کرے گی کہ یہ پہلے اس کو ہمارے قبضے سے چلا جائے گا، پھر یہ آخر پہ دوبارہ ہمارے قبضے میں آئے گا. اچھا، اس کے بعد کیا ہوگا کہ وہ لشکر کون سا ہوگا جو مدینے سے آئے گا اور جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ دنیا کے بہترین انسان ہوں گے. سوال تو یہی آتا ہے اس کے بعد ذہن میں، یہی آتا ہے، یہی بنتا ہے سوال کہ یہ لوگ کون ہوں گے، کون ان کو لیڈ کر رہا ہوگا. تو وہ امام مہدی کا لشکر ہوگا. وہ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث بیان فرمائی، یہ بھی سلسلۃ الصحیحہ میں بھی ہے اور ترمذی میں بھی ہے، ابو داؤد میں بھی ہے. صحیح حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عرب میں 3 لوگ آپس میں لڑ پڑیں گے، اور ان تینوں کا باپ جو ہے وہ بادشاہ رہا ہوگا. اب ذرا رک کے غور کرتے جائیے گا میری بات پہ کہ آپ کے نبی نے کتنی سچی، صاف اور واضح تعلیم ہم کو دے کے گئے ہیں، اور ہم پتہ نہیں کہاں بیٹھے ہوئے ہیں کہ عرب میں خانہ جنگی ہوگی. 3 لوگ، 3 کمانڈرز یا 3 دعوے دار آپس میں لڑیں گے. ان تینوں کے باپ جو ہوں گے وہ بادشاہ رہے ہوں گے، اور وہ اتنا لڑیں گے کہ منی کا میدان خون سے بھر جائے گا. اس کا مطلب ہے حج کے دنوں میں وہ لڑائی ہو سکتی ہے. اور اس خانہ جنگی کے دوران ایک شخص مدینہ سے نکلے گا، بھاگے گا، اور مکہ میں جا کے چھپ جائے گا. مکہ میں لوگ اسے ڈھونڈ کے نکالیں گے اور اس کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے، حالانکہ وہ اس کو ناپسند کرتا ہوگا. لیکن پھر بھی لوگ اس کے ہاتھ پہ بیعت کر کے اس کو اپنا حکمران بنا لیں گے. اس خانہ جنگی کو روکنے کے لیے، ہاں، خانہ جنگی کو روکنے کے. اب یہ خانہ جنگی ہو گئی ہے، کوئی سمجھ نہیں لگ رہی. آپ امامت کریں، آپ حکمران بن جائیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، جو لوگ وہاں ہوں گے، تاکہ جو خون خراب ہو رہا ہے اس کو روکا جائے. تو اس کا نام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے نام پر ہوگا، یعنی اس کا نام محمد ہوگا، اور اس کے باپ کا نام میرے باپ جیسا عبداللہ ہوگا، محمد بن عبداللہ ہوگا. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث بیان فرمائی کہ وہ فاطمہ کی اولاد میں سے ہوگا. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مہدی ہم میں سے ہوگا، میری اولاد میں سے ہوگا، اور اللہ ایک ہی رات میں اس کی اصلاح کر دے گا. اب یہاں یہ دیکھیے کہ ایک ایسی شخصیت ہوگی جو کوئی پاپولر نہیں ہوگی، لوگوں میں اس حوالے سے پاپولر نہیں ہوگی کہ حکمران ہوگی، کوئی سیاستدان ہوگی. لوگ اس کو نیکی اور تقوی کے لحاظ سے جانتے ہوں گے. اچھا. اور وہ کبھی بھی حکمران نہیں بننا چاہیں گے، لوگ دھکے سے ان کو حکمران بنائیں گے. اور وہ سیدۃ النساء، خاتون جنت، سیدۃ العالمین، ان کی اولاد میں سے ہوگا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ اس کا نام ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کے نام کے اوپر اس کے والد کا نام ہوگا.